بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر جو مسیحی شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ایک سائٹ کے اوپر اپنے احساسات جذبات کو ڈالنا شروع کیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم کیوں شیعہ ہوئے ہیں، کیوں شیعہ ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں شیعہ اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اوپر جب میں پہنچا جہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزل من البینات والہدی۔ صلوات پڑھیں ذرا وہ لوگ کہ جنہوں نے اس چیز کو چھپایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، ما انزلنا من البینات والہدی، جنہوں نے اس چیز کو چھپایا جسے دلیلوں کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بیان کر دیا گیا جی، اور روشن انداز سے بیان کر دیا گیا، وَبَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ، جسے لوگوں کے لیے بیان کر دیا گیا، انہوں نے اس چیز کو چھپایا۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں جبکہ حق لوگوں پر بتا دیا گیا، حق لوگوں پر روشن کر دیا گیا، ہم نے لوگوں پر ہدایت اور دلائل کے ساتھ حق کو روشن کر دیا، وہ چیز جو بتائی گئی ہے اسے چھپاتے ہیں۔ جو لوگ اسے چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایک مسیحی کہنے لگا، میں جب اس آیت پر پہنچا تو بریلویوں کے پاس گیا کہ آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم کسی پر نہیں کرتے ہیں۔ میں دیوبندی بھائیوں کے پاس گیا، کہنے لگے ہم تو کسی پر لعنت نہیں کرتے ہیں۔ مجھے ایک ہی گروہ ملا جو لعنت کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ڈالا ہوا ایک مسیحی نہیں ڈالا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں گیا شیعوں کے پاس، میں نے کہا آپ کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو غدیر کو چھپاتا ہے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں جو اہل بیت کے فضائل کو چھپاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حق آ جانے کے بعد چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہم اس مجلس میں ایک کام یہ کرتے ہیں، قرآن کی آیت ہے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے جو کہہ دیں مولانا نے کیا کہہ دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ان پہ لعنت کرتے ہیں جو چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ کی طرف سے روشن انداز سے بیان کر دی گئی۔ تمہیں جب پتا ہے تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ عزیزان گرامی، مفہوم لعنت روشن رہنا چاہیے۔ ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ فلاں کا نام لو اور فلاں کا نام لو اور فلاں کا نام لو اور فلاں کا نام لو؟ نام لے کر کسی کی برائی کرنا اور کسی کی برائیوں کو بیان کرنا، برائی تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائی تھی برائی بیان کر رہے ہیں، نہیں، برائیوں ہی کو جو ان میں تھیں اسے نام لے کر بیان کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں کچھ ڈھونڈ کے لاؤں نام جو جلدی آسانی سے مل بھی جاتے ہیں، میں ان کے اوپر نام لے کر ان کے لیے کچھ لفظ کہوں، کوئی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے تبرہ کے لیے۔ تبرہ کے لیے شرط وہی ہے جو علی نے نہج البلاغہ میں بتایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تم ان کی پیروی نہ کرو، یہی تبرہ ہے۔ تبرہ کا مطلب ہے فرمایا خبردار فلاں کے بارے میں نامناسب سب و شتم نہ کرو، ولا تسبو، سب نہ کرو اس کے اوپر۔ ایک خاص شخص کے بارے میں اشارہ، حضرت نے فرمایا اس کے اوپر سب نہیں کرو، بلکہ وہ جو کر رہا ہے وہ نہ کرو، یہی تبرہ ہے۔ تبرہ کا مطلب میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے یہ، میرا اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، میرا ان کو نہ پہچاننا ہی تو تبرہ ہے۔ میں نہیں پہچانتا بھائی، جو اہل بیت سے کٹ کے رہتا ہے ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی ہمارے اس نہ جاننے پر ہی مرے جا رہا ہے تو یہی تبرہ ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں؟
کیوں نہیں مانتے جی، کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے اس لیے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔